السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز و مکرم مشائخ اعظام، علماء ربانین، صدر اجلاس ہم محترم حضرت مولانا سید علی اکبر نظام الدین حسینی صاحب ادام اللہ فیضہ، داعی اجلاس حضرت علامہ حبیب احمد الحسینی قادری ادام اللہ فیضہ، نگران اجلاس برادر من عزیزم مولانا سید شاہ علیہ رسول قادری المنصوی حسنین پاشا ادام اللہ فیضہ، ناظم اجلاس جناب عزیزم بلال سفیانی قادری، اور الہدایہ آرگنائزیشن کے جمعی ذمہ داران، پس پردہ تشریف فرما، عفت مآب، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور قرآن مجید کے حوالے سے جو یہ عظیم الشان خدمت زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب نے اور ان کے رفقا نے اور ان کی آرگنائزیشن نے جس کی ضرورت کو محسوس کیا، اور دا مینیفیسٹ قرآن کا باضابطہ پبلیکیشن عمل میں لایا، قابل صد مبارکباد ہیں۔ دا مینیفیسٹ قرآن کے حوالے سے آپ نے مجھ سے پیش رو مقررین کے خطابات سماعت فرمائے، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مجھے اندازہ ہے وقت بہت ہو چکا ہے، پروفیسر صاحب کو بھی ہمیں سماعت کرنا ہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ مجھ سے پیش رو مقرر میرے بھائی حسیب الدین حمیدی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اٹ از ناٹ این ایگزیکٹ ٹرانسلیشن آف دا قرآن۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید کا مین و ان ترجمہ، کیونکہ یہ زبان عربی میں نازل کیا گیا ہے تاکہ تم سمجھو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ it is not an exact translation of the Quran, but I would add in prefix, it is one of the closest translations of Holy Quran that we have in our hands today, alhamdulillah. And that is thanks to Dr. Tahir al-Qadri, his scholarly works. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو وقت میں اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ وہ ہمہ جہتی مصروفیات کے باوجود بھی پتہ نہیں ایسا وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں کہ ایسی عظیم الشان کتاب آپ کے حوالے کی ہے۔ دیکھیں جہاں تک دا مینیفیسٹ قرآن ہے، بلال سفیانی نے بہت خوبصورت خطبہ استقبالیہ دیا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اس سے قبل بھی علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے تراجم قرآنی منظر عام پر آ چکے ہیں، عرفان القرآن اردو میں آیا، اور اس کے بعد دا گلوریس قرآن اسی کا ترجمہ تھا۔ جہاں تک دا مینیفیسٹ قرآن ہے، میں نے بہت سوچا اس کے بارے میں، اور جو میں نے اس کی لٹریری میننگ دیکھی ہے، جو لغت میں اس کا حقیقی معنی ہے، دا مینیفیسٹ کہتے ہیں سم تھنگ وچ از ویری کلیئر اینڈ obvious ٹو دا مائنڈ اینڈ یور آئیز، ایک کوئی ایسی چیز جو آپ کی نظر کے لیے بڑی آسان ہو سمجھنے کے لیے، اس میں کوئی پردے حجاب نہ ہو، کوئی تکلفات حائل نہ ہوں، اور سمجھنے کے لیے اس کو بڑی آسانی ہو، نظر کے لیے بھی آسان ہو اور فہم کے بھی لیے آسان ہو، اسے مینیفیسٹ کہتے ہیں۔ اور اگر اس کا اسلامک ٹرمینالوجی میں اس کا ترجمہ کیا جائے، اور کیا جانا بھی چاہیے کیونکہ ہم صوفیہ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے متبعین میں ہم ہیں، تو صوفیہ کرام اس کی جو ٹرمینالوجی، جو مینیفیسٹ کی جو کلوزسٹ ٹرمینالوجی ہے وہ یہ ہے کہ توکل علی اللہ، یعنی اللہ سے مانگنا، اور جو وہ عطا کرے اسے بغیر کسی چو چرا کے قبول کرنے کو بھی مینیفیسٹیشن کہتے ہیں۔ تو ہر دو معنوں میں یقیناً یہ جو اسکالرلی ورک علامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ہے، یہ قابل قدر منزلت ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے علوم اسلامیہ کو چاردہان عالم میں متعارف کروائے۔ اور جہاں تک تراجم کا تعلق ہے، ایک حدیث مبارک میں آپ کی خدمت میں پیش کر اپنی بات کو بڑی تیزی سے آگے بڑھاؤں گا۔ مجھے بھی 15 منٹ دیے گئے ہیں، لیکن میں 15 منٹ پورے نہیں لوں گا، اس سے قبل اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے زید، میں
دیگر اقوام کے لوگوں کو اور دوسری زبان بولنے والوں کو اسلام کا پیغام دینا چاہتا ہوں، قرآن کا پیغام دینا چاہتا ہوں. اور I don't rely on the Jews and I don't trust them. میں ان پہ یقین نہیں کرتا. میں نہیں چاہتا کہ میں کسی یہودی کو بلاؤں اور اس سے یہ کہوں کہ پلیز کم اینڈ ڈو دس فار می اینڈ رائٹ می اے لیٹر اینڈ رائٹ می این انویٹیشن اور رائٹ می اے میسج. نو، میں یہ نہیں چاہتا زید. میں یہ چاہتا ہوں کہ تو جائے اور جا کر میری خاطر یہودیوں کی زبان سیکھ کر آئے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کی قابلیتیں تھیں کہ جیسے قرآن کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ حضور کی جماعت میں ایسے انٹیلیجنٹ اور حافظے کے ذہین لوگ تھے کہ جو ایک مرتبہ قرآن سن لیتے ان کو یاد ہو جاتا. کچھ ایسے تھے جو 2 مرتبہ قرآن سن لیتے ان کو پورا یاد ہو جاتا، اور کچھ ایسے بھی تھے جو 3 مرتبہ قرآن سن لیتے ان کو حفظ ہو جاتا قرآن مجید. یہ صحابہ کا کمال تھا. اہل بیت تو خیر اہل بیت ہی ہیں، یہ ان کا کمال تھا. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کے قلیل عرصے میں، in a short span of just 1 month's duration، میں نے یہودیوں کی زبان پر مہارت حاصل کر لی. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے خطوط لکھاتے، مجھ سے پیغام دیتے. تو یہیں سے پتا چلا کہ اپارٹ فرام عربک which is the language of Lord subhanahu wa ta'ala, which is the language of Creator، اللہ نے قرآن مجید کو اسی زبان میں نازل فرمایا. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرورت محسوس کی کہ عربی کے علاوہ بھی تو اور میری امت ہے جو عربی زبان نہیں جانتے، وہ بھی تو میرے امتی ہیں. جیسے آپ نے سنا مجھ سے قبل ڈاکٹر صاحب سے کہ حضرت سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان من اہل بیت، حضور نے فرمایا ان کے حوالے سے، جب سب سے پہلے بلاد عرب سے، فرام دا عرب سب کانٹیننٹ، اسلام نکلا تو سب سے پہلے جو خطے ارضی پر اسلام پہنچا اور پروپیگیٹ ہوا وہ ایران کی سرزمین تھی، وہ فارس کی سرزمین تھی. تو حضرت سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ کی مختصر سے وقت میں ترجمہ کیا اور صحابہ کے حوالے جو تبلیغ و اشاعت کے اسلام کے لیے جا رہے تھے ان کے حوالے کر دیا، اور وہ لے کے نکلے. اور بہت دنوں تک، اس وقت تک جب تک کہ عربی زبان سے اہل فارس کو، فارسی بولنے والوں کو واقفیت نہیں ہوئی اور انہوں نے اس کی مشق نہیں کر لی، تب تک آپ تعجب کریں گے کہ نماز وہ سورۃ الفاتحہ جو پڑھتے تھے وہ فارسی زبان میں پڑھا کرتے تھے. یہ تاریخ اور کتب سیر کی روایتوں میں موجود ہے، یہ ساری روایتیں موجود ہیں. تو یہ ترجمے کی جو اہمیت ہے اسے سمجھنا چاہیے. اور جو مینیفیسٹ قرآن ہے یہ آج کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر ہیں. حضور کا ایک ارشاد مبارک ہے، کلموا الناس علی قدر عقولہم، جب تم لوگوں سے گفتگو کرو تو ان کی عقل کے معیار پر. آپ ہوں گے اسکالر، میں یہ نہیں کہتا بہت بڑے اسکالر ہوں گے آپ اپنی جگہ، لیکن آپ اگر وہی شدھ زبان استعمال کریں گے، وہی فصاحت و بلاغت کی زبان استعمال کریں گے، تو ایک شخص ہوتا ہے جو پڑھ لے تو وہ اتنا قابل ہے کہ وہ پڑھ لے سکتا ہے، پھر آپ کو سننے کی ضرورت اسے قطعی طور پر نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ حضور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے. میں جب گفتگو کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں کسی صحابی نے، کہ عربی ہو کہ عجمی ہو، حضور قرآن کے علاوہ بھی جب حدیث فرماتے، جب گفتگو فرماتے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ وی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ، یا رسول اللہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی. حضور بات کو مختصر رکھتے اور جامع رکھتے اسے، اور اتنا بھرپور رکھتے کہ لوگ سمجھ جاتے. تو یہ جو ترجمہ قرآن مجید کا دا مینیفیسٹ قرآن ہے آج کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے. اور یقیناً شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب محتاج تعارف نہیں ہیں. ان کی جو خدمات ہیں جو پہلے سے ہی ان کے تراجم موجود ہے، تو انہوں نے اس دا مینیفیسٹ قرآن کی ضرورت کو کیوں محسوس کیا؟ اس لیے محسوس کیا کہ دیکھیں زمانے کے تغیرات اور تبدلات کے ساتھ ساتھ زمانے کے تقاضے بھی بدلتے چلے جاتے ہیں. یہ جو نئی جنریشن ہے ہماری، یہ تو پہلے سوشل میڈیا والی جنریشن ہو گئی، اس کے بعد یہ جنریشن اب اے آئی والی جنریشن ہو رہی ہے. وہ یقیناً ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں، علماء کے لیے، مشائخ کے لیے، پریچرز کے لیے، پروپیگیٹرز کے لیے بڑے مسائل آنے والے ہیں. تو اے آئی جو ہے یہ بہت ساری چیزیں پروفیسر صاحب جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں. جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئے گی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خلط ملط ہو جائیں گی، فیبریکیشنز ہو جائیں گے، کنفیوژنس ارائز ہوں گے. تو ایسے وقت پہ جب اے آئی آ رہا ہے، دا مینیفیسٹ قرآن کو لایا گیا ہے، میں سدا مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اے آئی کے ذریعے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کوئی کنفیوژنس ارائز ہو جائیں نوجوان نسل میں، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر جو دیکھتے ہیں وہی سمجھ لیتے ہیں.
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فرمایا گیا. اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے, جاؤ اہل ذکر سے پوچھو. یہ اہل ذکر بیٹھے ہیں, ہمارے علماء بیٹھے ہیں, ہمارے مشائخ بیٹھے ہیں. اللہ نے نہیں کہا کہ جاؤ سوشل میڈیا سے پوچھو یا اے آئی سے پوچھو یا گوگل سے پوچھو. نہیں, انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور دا مینیفیسٹ قرآن کو پبلش کیا. یہ یقیناً ایسے نازک وقت میں میں کہوں گا خاص طور پر سنی مسلمانوں کے لیے تو عظیم الشان تحفہ ہے. تمام مسالک اور مکاتب فکر کے لوگ, دیکھیے کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے اور ہر دور میں ہوئی ہے, ہمارے پاس بھی ہوئی, حیدرآباد کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر میرے پیر و مرشد شہزاد غوث اعظم حضور خطیب الجن قدس اللہ سرہ عزیز فرمایا کرتے تھے علماء اہل سنت میں بالخصوص شمال میں دیکھا جائے تو امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ نے بہت زبردست خدمات انجام دی ہیں, اور جنوب کے حوالے سے دیکھا جائے تو فضیلت جنگ بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمہ اللہ کی بڑی خدمات ہیں. لیکن یہ پچھلی صدی کے لوگ تھے, اب جو تقاضے ہیں اس صدی کے ہیں. دیکھیے آپ جیسی ضرورت ہوتی ہے نا ویسا ڈوز دینا پڑتا ہے. تو اس صدی میں ان کے علمی معیار پر خدمات اور ان کے منہج اور طریقے پر خدمت انجام دینے والی اگر اردو اسپیکنگ دنیا میں بر صغیر میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو گلوبلی ایکنالج کیا گیا ہے, تمام مکاتب فکر کے ہی لوگ نہیں بلکہ تمام مذاہب اور ادیان کے لوگوں نے, پادریوں نے, عیسائیوں نے, یہودیوں نے, حنود نے, جتنے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ شخصیت صحیح ہے اور ان کو حق ہے کہ اسلام کو صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو یہ دا مینیفیسٹ قرآن یقیناً ایک عظیم الشان کارنامہ ہے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا. حدیث شریف میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. وہ میں کہوں گا کہ یقیناً مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب, میں منہ دیکھی باتیں نہیں کرتا ہوں مگر حق گوئی سے کبھی گریز بھی نہیں کرتا تاکہ آپ کو پتہ چلے. منہاج القرآن کے عنوان سے بہت لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن منہاج القرآن کے عنوان سے یا پھر الہدایہ کے عنوان سے یا پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے پرسنل تعلق اور محبت کے عنوان سے جو کام مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب کر رہے ہیں, یعنی صرف قابل تعریف بلکہ لائق تقلید بھی. میں دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور یہ کہنے میں بالکل جھجک محسوس نہیں کرتا کہ ہندوستان کی سرزمین پر, بر صغیر میں پاکستان اور بنگلہ دیش حوالہ کی بات نہیں کرتا, ہندوستان کی سرزمین پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا علمی وارث حبیب احمد الحسینی صاحب کو مانتا ہوں. یہ بے لوث ان کی خدمات ہیں, ان کی بے لوث خدمات ہیں. یہ کسی آرگنائزیشن تعلق نہیں رکھتے, بس ان کا مقصد یہی ہے کہ انہوں نے ایک شخصیت کو منتخب کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ آدمی, یہ شخصیت, ان کا کام لوگوں تک پہنچ. میں ان کے ساتھ بہت سالوں سے جڑا ہوا ہوں. میں بھی ایک زمانے میں منہاج القرآن سے تعلق رکھتا تھا, بہت زمانے عرصے دراز پہلے یوتھ لیگ کا مجھے پریسیڈنٹ وغیرہ بھی بنایا گیا تھا. اب میرے بھائی حسن پاشا صاحب قبلہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ میری بڑی مصروفیات ہوتی ہے. میں نے معذرت کر لی حبیب احمد صاحب سے, لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ طاہر القادری صاحب سے آپ کا جو تعلق ہے, جو قلبی تعلق ہے, یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ نیم اور فیم کا گیم نہیں ہے دوستو. اللہ نے ان کو بہت عزت اور شہرت عطا فرمائی ہے. یہ محض خلوص نیت کے ساتھ یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کو منظر عام پر لانا چاہتے ہیں, اور اس میں کماقو یہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. اور ان کے دست و بازو بنے ہیں بلال سفیانی اور الہدایہ آرگنائزیشن کے تمام حضرات. میں ایک بار پھر آپ حضرات سے کہوں گا, حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر محبوب سبحانی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کے تم پر 3 حقوق ہیں. کتنے؟ 3 حقوق ہیں. ایک یہ تو اسے پڑھا جائے, اسے پڑھا جائے, جو اس کا حق ہے پڑھنے کا اس کے حق کے اعتبار سے. دوسرا یہ کہ اسے سمجھا جائے, اور تیسرا یہ ارشاد فرمایا, تیسرا یہ کہ جب تم پڑھو تو سمجھو, اور سمجھو تو پھر اس پر عمل کرو. تو میں آج دا مینیفیسٹ قرآن کے لانچ پیڈ پر تمام مسلمانوں سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے میری جتنی بات لوگوں تک جا رہی ہے, یہی خواہش کروں گا کہ دا مینیفیسٹ قرآن کو پڑھیں, پھر سمجھیں. اگر زبان آپ انگریزی سمجھتے ہیں تو پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہدایہ آرگنائزیشن کی اس صحیح کو حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم نور مجسم علیہ السلام کے صدقے تصدق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور علامہ حبیب احمد الحسینی صاحب اور ان کے جتنے رفقا ہیں ان سب کی خدمت کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے, اور شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو درازگی عمر, صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.